بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی آواز کے نام سے ہم اپنا پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سید رمضان شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محمد سفیر خان۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نادرہ آفس بٹل۔ نادرہ آفس بٹل گزشتہ کئی ماہ سے بند ہے، اور یہ آفس سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے اپنے دور اقتدار میں بٹل کے عوام کے لیے بنوایا تھا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ آفس کئی ماہ سے بند جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات آج ہمارے سامنے جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کا تحفہ جو کئی ماہ سے بند تھا، اور موجودہ وفاقی وزیر اعظم خان سواتی آج جب بڑھ تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک اہم سہولت ہے جو ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو موصوف نے بڑے مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر اس بات سے لازمی کا اظہار کر دیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بند ہے۔ اور یہاں پر ان کے جو اعظم خان سواتی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور بٹل میں رہتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اس دفتر کو جو سامان لے جا رہے تھے دفتر والے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی اور رکوایا بھی۔ تو یہاں پہ میرے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں سفیر خان صاحب، اور میں ان سے یہ درخواست کروں گا یہ مجھے بتائیں کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہو بندہ اور اسی ضلع کا ہو اور اس کو اپنے ضلع کا نہ پتہ ہو کہ یہ دفتر میرا نادرہ کا دفتر بند ہے اور یہاں کے عوام سے سہولت چھینی جا رہی ہے، اور وہ آ جا کے سریعام اقرار کر لگے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ۔ تو سفیر خان صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج ہم ایک بٹل کی مسائل کے لیے بلکہ پورے علاقے کے مسائل کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آج ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ ہم دیگر مسائل کو بھی اجاگر کریں اور تاکہ ان کا کوئی حل نکل آئے۔ تو جیسے رمضان شاہ نے بات کی کہ بٹل میں جو نادرہ آفس جو عوام کے لیے ایک بڑی سہولت تھا اور لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھاتے تھے، یہاں کی بوڑھی عورتیں، یہاں کے بوڑھے مرد اور یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی اب نادرہ آفس کی ضرورت ہے۔ ان کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، ان کے اسکول میں داخلے کے لیے فارم بے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کافی اچھی سہولت تھی۔ لوگوں کو یہاں سے مانسیرہ جاتے تھے، وہاں سے کافی مسائل تھے فارم کو اٹیچ کرنے کے لیے، پھر 2-3 دن صرف فارم جمع کرانے میں لگ جاتے تھے۔ ایک سہولت دی تھی سردار محمد یوسف نے اس وقت جب وہ وفاقی وزیر تھے مسلم لیگ نون کی حکومت میں، تو 3-4 سال تک یہ دفتر یہاں پر کافی اچھے طریقے سے چلتا رہا، لوگ بڑے اسے سہولت حاصل کرتے رہے۔ لیکن گزشتہ جو گزرا ہوا رمضان ہے، تو رمضان میں عید سے 2 دن پہلے اچانک حکام نے یہاں کے اس کا نوٹیفیکیشن کر کے اس کو معطل کر دیا اور دفتر کو بند کر دیا۔ یہاں کے جو ہمارے مقامی ناظم تھے بٹل کے، انہوں نے کوشش کی اور سامان لے جانے سے روک دیا کہ جی ہم اس دفتر کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کافی کوشش کی، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں پر دعویٰ بھی کیا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اعظم خان کے یوں لگے گا تو یہ دفتر دوسرے دن کھل جائے گا۔ لیکن افسوس ہمیں اس وقت ہوا جب آج 7 مہینے تقریباً یا 5 مہینے گزرنے کے بعد جب آج اعظم خان صاحب کافی عرصے بعد یہاں انہوں نے بٹل کا دورہ کیا، تو سب سے پہلے وہی نادرہ کے دفتر پہنچے تو انہوں نے بڑی محفل میں کہہ دیا جی کہ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، آپ اگر مجھے بتاتے تو کسی کے باپ کی ہمت نہیں تھی کہ اس دفتر کو بند کر دیتے۔ تو یہاں تو سوالیہ نشان چھوڑ گئے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اعظم خان آج دفتر کھول رہا ہے، کل کھول رہا ہے، اور تو یہ آج لوگ اس سے کافی مایوسی ہوئی ہے لوگوں کو۔ باقی اعظم خان صاحب نے تو متوجہ کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ ہمارے نمائندوں کی کارکردگی ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں اور دفتر یہاں سے چلتا چلاتا دفتر یہاں سے بند کر دیا ہے، اور یہ اس لیے ہماری کمزوری ہے یہ ہم لوگوں کی۔ تو آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا اور آج ہی اعظم خان صاحب نے دورہ کیا ہے، اور یہ ایک اہم ایشو تھا بٹل کا، صرف بٹل شہر کا نہیں ہے، یہاں کی 4 یونین پہنچنا ہے، اور اس کے علاوہ بٹگرام کے بھی کافی سارے علاقے ہیں، یہ میری شنگ ہے اس طرف جو ہیں گنگ بھٹیوں والی سائڈ پہ، یہ لوگ بھی یہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ صرف بٹل کا نہیں ہے، کافی علاقے کا بہترین کامیاب دفتر تھا، یہ بند ہو گیا ہے۔
تو یہ آج ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے. تو میں رمضان شاہ صاحب سے کہوں گا کہ آپ موجود تھے اس محفل میں جب انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو بلکہ وہاں پہ یہ سنا گیا جی کہ چلو جی ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، اب آپ کو بتا دیا تو آپ پلیز اس دفتر کو کھلا دیں. تو اب بھی امید تو نہیں ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے اس سے پہلے دیا کیا ہے بٹل کو یا اس علاقے کو منصورہ کو، وہ تو کہہ رہے تھے ہم دفتر کھولیں گے سہولتیں دیں گے. تو یہاں سے بٹل سے نادرا آفس ان کی حکومت میں کیا ہے، تو یہ ان کی کارکردگی پر بڑا نشان ہے. اور میرے خیال میں سفیر خان یہ کارکردگی پر نشان نہیں ہے، کارکردگی تو ان کی ہے ہی نہیں میرے خیال کے مطابق، کیونکہ ہم نے جو گزشتہ 2 سال سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں اعظم خان سواتی صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ یہ ہمارے عوامی نمائندوں کی نااہلی ہے. ٹھیک ہے، اب عوامی نمائندے کون ہیں؟ سردار محمد یوسف صاحب ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، اور ان کے جو ایم این اے صالح محمد خان صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی میں حکومت کے حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ اپنی طرف ہی اشارہ کر دیا ہے کہ جی یہاں پہ ہمارے نمائندوں کی نااہلی ہے. یہ نادرا کا جو محکمہ ہے یہ وفاقی محکمہ ہے. اگر وفاقی محکمہ ایک سٹل ایم این اے کے دور میں اس کے حلقے سے ایک دفتر اٹھا کے ختم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایم این اے کی نااہلی ہے. ابھی ہم اس وقت سردار محمد یوسف صاحب سے اس لیے کچھ گلا نہیں کر سکتے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، میں تو آپ کی بات کو کاٹوں گا جی کہ سردار محمد یوسف یا اس کے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ ناکام ہوں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے. یہ ہو سکتا ہے. اس کی ناکامی کی طرف کیوں انتظار کر رہے ہیں وہ؟ یہ دیکھیں ناکامی اور کیا ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب کتنے عرصے سے دفتر بنے، آپ اور کون سی ناکامی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں ناکامی میں نون لیگ والوں کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ اب وہ یہاں پر سیاست نہ کھیلیں، وہ یہاں پہ کریڈٹ کی جنگ، کریڈٹ والی بات نہ کریں. اگر ان کی ایسے تعلقات ہیں یا ان کو ایسے کسی طریقہ کار کا پتہ ہے کہ وہ جائیں گے، سردار صاحب جائیں گے تو دفتر وہ اس انتظار میں ہیں، ان کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. سفیر ہم تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، ایک اندر کی بات بتاتا ہوں. جب یہ دفتر بند ہوا تھا اور اس کو کھلوانے کے لیے کچھ لوگوں نے کوششیں کی تھی، یہ کھلنے کے قریب تھا. یہاں بٹل کی ایک اہم شخصیت نے، میں ان کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر اس معاملے کو تھوڑا سا لٹکا دیا تھا کہ بھئی یہ جب سب طرف شور شرابہ مچ جائے گا پھر ہم آ کے اوپر سے بیٹھیں گے اور کہیں گے جی یہ دفتر کوئی نہیں کھلوا سکتا، ہم کھلوائیں گے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج جو وفاقی وزیر اعظم خان سواتی صاحب نے کہا ہے جی کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کو علم نہیں تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات کو ماننے والی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ جب ان کے قریبی لوگ یہاں پر بٹل کے نادرا آفس جب بند ہوتا ہے اس کا سامان لے جانے کی کوشش اہلکار کرتے ہیں، وہ آگے سامان رکواتے ہیں. اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو پھر یہاں جو دعوے کر رہے تھے ان کا ظاہر ہے دونوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہوگا. پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں. اگر اعظم خان سواتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے نمائندوں نے ان کو بتایا نہیں ہے. اگر ان کو پتا تھا، یہاں کے نمائندوں نے بتایا تھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ اعظم سواتی صاحب عوام کے ساتھ غلط نہیں کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں سیاست عوام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. عوام کی خدمت کے سلسلے میں عوام کے ساتھ سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست آپس میں کریں، الیکشن آتا ہے سیاست کریں، حکومتوں میں آئیں جائیں یہ کریں، لیکن جہاں پر عوام کی بنیادی سہولت ہو، اس کا مسئلہ ہو، عوام کی ضرورت ہو، وہاں پر یہ سیاست والا چکر نہیں چلتا. دیکھیں ایک دفتر آلریڈی چل رہا ہے، دفتر کا سب پہلی دفعہ دفتر اوپننگ ہوا تھا کہ کچھ شرائط پہ اوپننگ ہوا تھا. وہ شرائط تو میرے خیال میں یہاں پہ دفتر پہ اور لوگوں نے وہ پوری کی ہیں. بلڈنگ ان کو مل رہی تھی، ٹوکن ٹھیک چل رہے تھے، بجلی کا بل لوگ پے کر رہے تھے، ٹیلی فون کا بل لوگ پے کر رہے تھے، اور کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا. اس کو بند کرنے کی وجہ کیا بھائی؟ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے اس حکومت کی نااہلی، کیا یہ حکومت جو دفتر بند کر کے یہاں سے لے کے گئے ہیں، جس کا میں نے یہ سنا ہے کہ اس کا کوڈ ہی ختم کر دیا ہے. جب جس چیز کا کوڈ ختم کر دیا جائے وہ دوبارہ وہاں پر وہ چیز دوبارہ باہر نہیں ہو سکتی. کسی اور جگہ ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہو سکتی. تو یہ حکومت کی نااہلی ہے. کیا یہ حکومت ان افسران سے جو ان کے ماتحت ہیں ان سے یہ پوچھ نہیں سکتی کہ آپ نے کیوں بند کیا؟ دیکھیں یہاں آپ گورنمنٹ اس کی بلڈنگ کا کرایہ نہیں ادا کر سکتے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ مسئلہ حکومت کی اس وقت رٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے. اگر حکومت کی رٹ ہوتی تو کراچی کا جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ ملک کے لیے تو خیر چلے الحمدللہ پاکستان کو الحمدللہ اپنی ایک عزت ہے، لیکن حکومت کے لیے وہ ایک شرم کا مقام ہے کہ آدھی رات کو آئی جی اٹھایا جاتا ہے
اور DIG اٹھایا جاتا ہے اور جا کے ان کو 4 گھنٹے 3 گھنٹے جیسی بھی رکھا جاتا ہے کر کے ان سے اپنی مرضی کا کام کروایا جاتا ہے، اور بعد میں وہی عدالت جو ہے وہ اس کو زمانت پر رہا کرتی ہے جس ملزم کے لیے اتنی وہ تگ و دو کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا اس وقت اداروں پر کنٹرول نہیں ہے، اگر حکومت کا اداروں میں کنٹرول ہوتا تو بقول ان کے یہ کہتے ہیں کہ چینی کی ملیں اپوزیشن کے پاس ہیں، اور یار چینی کی ملیں اپوزیشن کے پاس ہیں، وہ مہنگائی کرتے ہیں، لیکن ڈنڈا تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ آپ ایک غریب دکاندار کے پاس جا کے کہتے ہیں یار تم 90 والی چینی 110 روپے کلو کیوں بیچ رہے ہو؟ اصل مسئلہ ان کی عمل درآمد کا ہے، یہاں پر عمل درآمد کا فقدان ہے۔ یہ احکامات تو صادر کر دیتے ہیں، قانون تو بنا دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ یہاں پر صبح اٹھو، روزانہ مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان کے باقاعدہ سوشل میڈیا پر پیج بنے ہیں، وہاں پر بہت سارے فرضی کارروائیاں آ جاتی ہیں کہ آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے، لیکن کہ گراؤنڈ پر کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب بھی حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ 860 روپے کا آٹا عام بک رہا ہے، جائیں یہاں پر جو ان کو ڈیلر بنائے ہوئے ہیں یہاں پر 2-3 بٹل چھتر پلین میں کہ جی یہاں ان دکانوں سے آپ کو آٹا 860 روپے میں ملے گا، جائیں نا، ملتا ہے سر۔ اگر اگر جہاں ریٹیل اسٹور ہے وہاں پر آٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ مل بھی جاتا ہے جو آٹا 860 روپے میں یہ وہاں پر احسان جتا کے دے رہے ہیں، وہ آٹا میرے خیال میں اس کوالٹی کا آٹا اگر باہر سے ملے تو وہ 750 روپے میں مل سکتا ہے بندے کو۔ ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں، ہمارا آج کا پروگرام جو تھا وہ بالکل نادرہ آفس کے حوالے سے تھا۔ اب جو آزمان سعودی صاحب نے کہا جی کہ آپ سوموار والے دن مجھے یہ ساری فائل دے دیں اور انشاءاللہ میں 2-3 دنوں میں کیوں نہیں کروں گا، یہ ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو جائے گا بھائی میری اطلاعات کے مطابق اس کو بحال کرنے میں محکمانہ سطح پر، نادرہ کے اندر محکمانہ سطح پر کارروائی جاری ہے، کیونکہ عوامی احتجاج کے نتیجے میں ان کے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اب اگر اعظم خان سوارتی صاحب یہاں پہ یہ کہہ کے گئے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نادرہ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو بلاؤں گا اور ان کو میں کہوں گا کہ اس کو بحال کر دیں، اگر وہ واقعی سنجیدگی سے کرو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، واقعی وزیر ہے جو نادرہ کے چیئرمین ہیں وہ گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں اور حکومتی احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ یہاں پر آج اعظم خان صاحب نے جو 2-3 باتیں کی ہیں تو ہمارے جیسے کہتے ہیں میں نے سال محمد صاحب ہیں تو لوگ ان کے پاس گئے ہیں، تو آج جو اعظم خان سوارتی صاحب نے کہا جی کہ آپ میرے پاس آتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، کسی کا باپ بھی نہ، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، اپنی پارٹی کے نمائندے کے، اپنی پارٹی کے جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں، یہ تو ان پر مجھے تو ان پر لگا ہے کہ ان پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے اور آپس کی لڑائی میں عوام پس رہے ہیں، اور ہماری اعظم خان سوارتی صاحب سے، الحاج صالح محمد خان صاحب سے یہ مدبانہ گزارش ہے، بٹل کے عوام کی خاطر یہ گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی یہ کریں کہ جی بٹل کے نادرہ آفس کا جو اس وقت مسئلہ ہے اس کو حل کروائیں، بٹل کا نادرہ آفس کھلوا دیں پلیز، اور اس کے بعد اندرونی طور پر جماعت کے اندر لڑائیاں ہوتی بھی رہتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، دوسرے پر تنقید بھی ہوتی ہے، وہ کرتے رہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اگلے پروگرام میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔